کیا سجدہ شکر ادا کیا، ہم نے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی، معذرت سے پہلے دن آیا تو گانا چلا، بولنے لگا تو گالیاں بولنے لگا۔ اچھا بھی یہ بچہ ایک ہفتے کا نہیں ہوتا، ایک ہفتے کا ہوا تو ہمارے گھروں میں ہجڑے آ جاتے ہیں، یا آ جاتے ہیں یا ہم انہیں لے آتے ہیں۔ لیکن اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام غیرت مند دین ہے، ان کاموں کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اسلام کو وہ رویے پسند ہی نہیں جو اسلام کے مزاج سے ٹکر لیتے ہیں۔ بیٹا ہوا تو گانا چلا، 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناتے، کیا یہ خوشی ہے؟ اور ان ہجڑوں پہ ہزاروں نے لاکھوں نوٹ نچھاور کیے۔ اس بات سے اختلاف ہے بس کہ بھائی پیسے ضرور لٹاؤ، دیوار کے متصل تمہارے غریب بھائی کا گھر ہے، اس بھائی پہ لٹا دو۔ 2 گلیاں چھوڑ کے تمہاری بہن کا گھر ہوگا یار، ایک وقت کا ہے ایک وقت کا ہے ہی نہیں، دولت لٹانی تو غریب بہن پہ لٹا دو۔ آپ کی اس بستی میں کتنے گھر ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے؟ کتنی بیٹیاں جو گھروں میں اس لیے بوڑھی ہوگی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں۔ اگر دولت لٹانی ہے، خوشی کا موقع ہے، تو بھائی جان آپ ان دکھیوں پہ لٹا دو، مجبوروں پہ لٹا دو۔ آپ کو خوشی ہوئی ہے، آپ نے پیسے لٹانا، یہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، یہ مادر علمی ہے، یہ مدرسہ ہے۔ اگر دولت لٹانی تو یہاں لٹا دو، ان بچوں کی خدمت کر لو۔ اور آپ جانتے ہیں ان بچوں کی خدمت کرنے کا صلہ کتنا بڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت آپ سے مخاطب تھے، یہ بھائی جان ٹوٹے قلم سے یا ایک کورے کاغذ سے کسی نے خدمت کی، فرمایا وہ اس طرح جس طرح اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو اپنے ہاتھ سے 70 مرتبہ تعمیر کیا۔ وہ دولت لٹانی ہے، بیٹا ملا ہے، خوشی کا موقع ہے، یہاں لٹا دو، مجبوروں پہ لٹا دو، دکھیوں پہ لٹا دو، یتیماں پہ لٹا دو۔ لیکن ہم نے کہاں لٹایا؟ ہم نے ہجڑوں پہ لٹایا۔ بیٹا ہوا تو گانا چلا، 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے۔ اچھا وہی بیٹا جب بڑا ہوا، شادی کے قابل ہوا، بالغ ہوا، شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ برائی کے آگے بند باندھنا۔ تو اس موقع پر ہم نے کیا کیا؟ یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان ہے، اور یہاں سے ہم نے ساری رسومات لی ہیں۔ جو طوفان بدتمیزی شادی کے موقع پر 1 ہفتہ پہلے شادی سے، اور پوری بستی میں محلے میں کسی کو چین سے ہم سونے بھی نہیں دیتے۔ محلے دار اگر کوئی ترلا کرنے، کوئی بوڑھا آدمی چٹی داڑھی والا، وہ آخے نا پتر تھوڑی یہ واضح کٹ کر لیں، تو شرم آنی چاہیے تھی۔ لجاجت سے کہا ہے، ترلا کیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ یا یہ وقت سونے کا ہے، آرام کرنے کا ہے، خوشی تمہارے گھر میں ہے، اپنی 4 دیواری میں رکھو۔ یہ ہلڑ بازی جو بھی کرنا اپنے گھر میں کرو۔ وہ کچھ ڈنڈے چھوٹے تو نہیں لے کے آئے، وہ تو آگے ہاتھ جوڑتے، خدا را تھوڑا سا خیال کرو۔ اور ہم نے رد عمل دیکھا ہے، گالی کا ماحول بھی آتا ہے، رد عمل دیکھا ہے، مکان کی چھت پہ کھڑی اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو آوازیں بھی دی جاتی ہیں، آوازیں کسی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا؟ کیا یہ خوشی ہے؟ نکاح کا مقصد برائی کے آگے بند باندھنا تھا، طوفان بدتمیزی مچائے، ڈھولک کی تھاپ پہ ماں بہن بیٹیاں بھنگڑے نہیں ڈالتی، کیا یہ خوشی ہے؟ اور پھر اس موقع پر وہ کہتے ہیں شریکہ نہ لال ہے، اپنا پٹ کے لال کر لو۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے نچھاور کیا جاتا ہے، کیا یہ خوشی ہے؟ صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، یار اتنے امیر تھے کہ پورا پاکستان خرید لیتے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قمیض پہ پیلے رنگ کا نشان تھا۔ حضور نے پوچھا یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا، خوشبو لگائی تھی، یہ رنگ اس کا ہے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، بہت ساری دعائیں دی، اور ساتھ فرمایا آپ بکری ذبح کر کے ولیمہ کر لو، چاہے 1 بکری ذبح کر کے۔ تو ہم کیا کرتے رہے بھائی کہ یہ خوشی ہے؟ اسلام منع نہیں کرتا بھائی، لیکن اسلام بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، آپ عشاء سے اس وقت تک تشریف فرمائیں، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کر کے گفتگو سمیٹ لوں۔ 2 آوازیں قابل لعنت ہیں، خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت بیان کی آواز۔ میرے نبی فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے۔ فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا، لوگ شرابیں پئیں گے، نام بدل دیں گے، موسیقی دھن ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کھینچ کے انہیں زمین میں لے جائے گا۔ ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھو، 2005 میں جھٹکا لگا تھا، یہ جزوی جھٹکے ہیں، اور اس جھٹکے نے ہمیں نقصان کتنا دیا تھا؟ مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچھ لے گئے۔ سخاوت کے دیوتا صبح کے اجالے میں دیکھا گیا ہاتھوں میں کشکول لیے، وہ بھی بھیک مانگ رہے تھے۔ میں کہانی بہت پرانی نہیں سنا رہا،
وہ جھٹکا آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے. اچھا جب یہ جھٹکا لگا تھا ہمیں اچھی طرح یاد ہے، خیال تھا پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوگا، آنکھوں پر حیا کے پہرے ہوں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے ہوں گے، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوں گی، سجدے ہوں گے، حیا ہوگی، بہت کچھ دماغ میں آیا. لیکن ستم کیا ہوا، ہم ظہر کے وقت مسجد میں آئے تو وہی 1.5 صف. ہاں تبصرے آپ نے بھی سنے، ہم نے بھی سنے، اور وہ تبصرے کیا تھے؟ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بدکار تھے، بدکاری اور بدعمالی کی وجہ سے یہ سزا ملی کہ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا. میں نے پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا میں نے یہ بات کی، میں نے کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اچھے نہیں تھے، برے تھے، ان کی غلطی کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی. ہمارا تعلق پنجاب سے ہے، آپ جو ہے وہ دیپال پور کے اور پاک پتن کے پڑوس میں بیٹھے ہو، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے. میرا ایک سوال ہے، کیا یہاں جب حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں، ایک گھر میں 8 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے، کیا نماز کے وقت سارے آئے ہوتے ہیں؟ بھائی جان نماز تو ہمارے اوپر بھی فرض ہے، کیا ہم پڑھتے ہیں؟ نمازوں کا شمار کرو تو انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتائیں گے. فجر، کسی کے پاس جمعہ، کسی کے پاس عید. اور آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو فخر سے کہیں گے کہ جمن تو لے کے خون تک کدی مسجد منہ بھی نہیں دیکھا. حاجی ثناء اللہ اسی بھی کوئی نہیں بھائی. وہ لوگ اگر اچھے نہیں تھے، اخلاق ان کے اچھے نہیں تھے، اگر ان کی آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں، بھائی چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے یہاں بھی جوان جوانیاں برباد کرتے ہیں، شراب کے جام یہاں بھی چلتے ہیں. یہ جھٹکے اس لیے لگتے ہیں، یہ سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. اگر وہاں جھٹکا لگا اور اتنا بڑا نقصان ہوا، یہ دوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، اگر یہاں جھٹکا لگا تو کیا وہ خاک میں نہیں ملا دے گا؟ تو فرمایا جب گانا موسیقی عام ہوگی تو اللہ فرمایا انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا، اور بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی. علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے وہ بے غیرت بے حیا ہوتا ہے. بندر کی صفت وہ نقالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے. شوبز کی دنیا، آپ سنگر سنانے سننے والوں کے مزاج آپ بھی ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں. سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا اس قوم کے بیٹوں سے حیا چھین لی جائے گی. اور اقبال تو دعائیں مانگتا رہا، حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے. تو فرمایا جب گانا عام ہوگا، موسیقی عام ہوگی تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، اور یہ ناراضگی کا اظہار فرمایا زمین میں کھینچ کے لے جائے گا. اللہ حیا کو چھین لے گا اس قوم کے بیٹوں سے. موسیقی روح کی غذا نہیں. ایلن بلوم عیسائی مفکر ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا؟ وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے. تلبیس ابلیس میں لکھا ہے گانے میں 2 مضرتیں جمع ہیں، ایک تو یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے. اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح کی غذا. روحوں کی غذا میرے بھائی موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. آپ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو فرمایا قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. اب یاد کرو کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے. ایک دندرا سا نقشہ ہوگا میرے اور آپ کے پاس ماضی کے دریچوں میں. اگر ہم جانتے ہیں تو ہم بچپن میں مسجد میں جاتے تھے، اور مسجد میں جو جاتے تھے وہ ہفتے میں صرف 2 دن، اور جو 2 دن جاتے تھے تو گھر سے 10 دفعہ پیغام بھی آ جاتا تھا، حافظ صاحب اس کو چھٹی دے، اس نے اسکول جانا ہے. حافظ صاحب کی ضرورت ہے کہ حافظ صاحب کہیں گے اس کو چھٹی نہیں ملے گی، اس نے ابھی سبق نہیں سنایا، کیونکہ حافظ صاحب کو پتہ ہے اگر میں نے اس کو چھٹی نہ دی تو اس کے ابے نے رات کو آ کے میری چھٹی کروا دیں گے. میرے بھائی یہ ہے بھائی جس کی گھر نہیں چلتی اس کی مسجد میں تو چلتی. ہمارے جامعہ کے ایک فاضل 2 ماہ بعد واپس آ گئے، 3 ماہ بعد. تو میں نے کہا بیٹا آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتا ہے میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ بیٹا آپ چھٹیاں کرتے ہو توجہ دلانے کے لیے، کیا رات والد کو ساتھ لے آنا. تو والد صاحب تشریف لائے، آگ بگولا تھے، کہتے مولوی مسجد تیرے پیو دی ہے، انہوں جو صبح نظر نہ آئے، اس میں کوئی شک نہیں. مولوی کے باپ کی مسجد نہیں، جو نماز پڑھنے آتے ہیں کیا ان کے باپ کی مسجد ہے؟ لہجہ تلخ ہو گیا لیکن قبول کیجئے گا. سچ آکھی دے پاپڑ مچ دینا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی کڑوی کسہری، لیکن قبول کیجئے گا اگر مولوی دے پیو دی مسجد نہیں نا تو پھر جو جہاں نماز پڑھ رہے اس کے